اجازت لے کر داخل ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو فرمایا سوراخ سے جھانک کر نہ دیکھو۔ حضور نے فرمایا کہ اجازت کا مقصود یہ ہے کہ تم اس کے گھر کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہ کرو، اس کی اجازت۔ اگر آپ بیل بھی دے رہے ہیں اور ساتھ میں دیکھ بھی رہے ہیں کون آ رہا ہے تو یہی تو منع کیا تھا۔ اور یہ اسلام کی نگاہ میں اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود تھے، کوئی شخص حضور کے دروازے پر آ کے اس نے یوں دستک دی اور اس نے سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں کوئی لکڑی کی چیز تھی، تو میرے حضور جلال میں آگے اور حضور آگے بڑھ کر فرمایا کہ اگر میں تمہیں دیکھ لیتا کہ تم سوراخ سے دیکھ رہے ہو، میں اس کے ساتھ تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا۔ یعنی اتنا غصہ آیا اس شخص پر جو گھر کے اندر جھانک کر دیکھتا ہے۔ یہاں سے وہ شخص عبرت پکڑے جو چھت پر چڑھ کے پورے محلے کی جو ہے وہ کمیونیکیشن دیکھتا ہے کہ وہاں پر کس کس گھر میں کیا کیا چل رہا ہے، اور پورے چھت کے اوپر کھڑا ہو کے پورے محلے کا سروے کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے میں اس لکڑی کے ساتھ اس کی آنکھ پھوڑ دے جو کسی کے گھر میں جھانکتا ہے۔ اتنا غصہ اس شخص پر آیا کہ حضور علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے ضابطہ بنا دیا، میں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سوراخ سے بھی کسی کی طرف جھانک کر دیکھے۔ بلکہ ایک حدیث کا مفہوم تو اس طرح بھی ہے، فرمایا اگر کسی نے جھانک کر تمہارے گھر کی طرف دیکھا اور تم نے اس کی آنکھ بھی پھوڑ دی، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، چونکہ اس کو کس نے حق دیا کہ جو ہے وہ تمہارے ذاتی معاملات کے اندر دخل اندازی کرے۔ یہ اسلام ہے، عزتوں کا دین ہے، عزتوں کا ضامن دین دین اسلام ہے۔ تو ہمیں یہ ضابطہ دیا گیا کسی کے گھر میں جھانک کر نہ دیکھیں۔ بلکہ عادت کریمہ کیا تھی میرے حضور علیہ السلام کی؟ آقا کریم علیہ السلام جب کسی کے گھر جاتے تو حضور دستک دینے کے بعد گھر کے دروازے کے دائیں یا بائیں جانب میں کھڑے ہو جاتے، جبکہ حضور گھر کے سامنے بھی کھڑے ہوں تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، لیکن حضور امت کے لیے ضابطہ چھوڑا ہے، اور میں جب تم دستک دو دائیں یا بائیں جانب میں کھڑے ہو جاؤ، دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہ ہو، اور باقاعدہ آداب سکھائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کے ہاں جاؤ تو 3 مرتبہ دستک دو، اگر تو جواب آئے تو فبیہا، ورنہ واپس پلٹ آؤ، پھر کسی دوسرے وقت پہ چلے جاؤ۔ یہ بھی آداب سکھائے گئے ہیں کہ گھروں میں جو داخل ہونا ہے وہ اجازت لے کر آپ کو داخل ہونا چاہیے۔ اور پھر اجازت کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے کہ تم 3 مرتبہ دستک دو۔ آقا کریم علیہ السلام کسی صحابی کے گھر تشریف لے گئے اور دروازے پر جا کر حضور نے دستک دی اور فرمایا السلام علیکم۔ صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور دروازے کے اندر جانب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آہستہ سی آواز میں کہا کہ وعلیکم السلام۔ تھوڑی دیر گزری تو حضور علیہ السلام نے پھر دروازے پر دستک دی اور ساتھ کہا کہ السلام علیکم۔ انہوں نے پھر جواب دیا اور پھر کھڑے ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ دستک دی اور اندر کی جانب صحابی کھڑے ہیں اور انہوں نے جواب دیا اور پھر خاموش ہو گئے۔ 3 بار پورا ہو گیا تو میرے حضور واپس پلٹنے لگے، تو صحابی نے جلدی جلدی دروازہ کھولا اور دوڑ کر حضور کے پاس آ گئے اور آ کر عرض کی حضور میں گھر پہ موجود ہوں، میں حضور گھر پہ موجود ہوں۔ حضور میں بھائی ہم نے تو 3 مرتبہ دستک دی تھی لیکن جواب تو ایک بار بھی نہیں آیا۔ عرض کی حضور میں نے 3 مرتبہ آپ کے سلام کا جواب دیا تھا، تو حضور میں کہ ہم تک تو آواز نہیں آئی۔ عرض کی حضور آپ اتنی محبت سے گھر آ کر مجھے سلامتی کی دعائیں دے رہے تھے، تو میں نے کہا اگر پہلی مرتبہ جواب دے دوں گا تو 2 مرتبہ اور دعا تو نہیں نہ ملے گی، جب 3 مرتبہ دعا پوری ہو جائے گی میں پھر ہی دروازہ کھولتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو عادت کریمہ تھی کہ حضور 3 مرتبہ سلام پیش کیا کرتے، بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے آداب سکھاتے ہوئے فرمایا اے میرے بیٹے انس جب کسی کے ہاں جایا کرو، جب فرمایا جاؤ تو دروازے کو دستک دے کر اور اجازت لے کر گھر میں داخل ہوا کرو، اور حضور میں جب گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کہا کرو۔ انس اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہوئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے آ کر عرض کی کہ حضور میں بڑا تنگ دست ہوں اور میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، غربت اور افلاس کی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو حضور اسلام نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ حضور میں جب گھر جایا کرو تو ایک تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو اور دوسرا سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، اللہ اس کی برکت سے تمہیں رزق کی فراوانی عطا کرے۔ وہ شخص وظیفہ لے کر چلا گیا، 2 4 10 15 دن کے بعد جب واپس پلٹنا ہوا تو جب وہ صحابی آئے تو ان کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور آ کر عرض کی حضور آپ کے بتائے ہوئے وظیفے کی اتنی برکت ہوئی ہے، اتنی برکت ہوئی ہے
کہ میں تو امیر ہوا ہی ہوا ہوں، جب کبھی میرے ہمسایوں کو بھی ضرورت پڑتی ہے میں ان کی بھی مدد کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، سلام کہنے کی اتنی برکت ہے۔